جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ کبھی اسے معروف نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ آپ مان لیں کہ آپ کمزور ہیں، طاقتور وہ ہے، آپ غلطی کریں گے وہ غلطی نہیں کرتا، آپ معافی مانگیں گے وہ معافی دینے والا ہے۔ اللہ بھی التواب ہے اور بندے بھی توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کی توبہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا، تو اللہ آپ کی طرف رجوع لے آتا ہے۔ اب میرے بھائیو، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آ رہی ہے، یہ بھی قرآن حکیم میں چند کرٹیکل آیات میں سے ہے اور تھوڑی تفصیلی گفتگو اس پہ بھی درکار ہے۔ اس کو لوگ مس کوٹ بھی کرتے ہیں، آج کے زمانے کے نہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی لوگوں نے اس کو مس کوٹ کیا، اور باقاعدہ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پہ خطبہ دینا پڑا، اور ان کا وہ خطبہ جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور مشکات میں آپ کو 30 جلد میں ایک چیپٹر ملے گا، نیکی کا حکم دینا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس چیپٹر میں وہ آپ کو مل جائے گا۔ پہلے یہ آیت کور کر لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان، تم پر صرف اپنی جان کی فکر کرنا لازمی ہے۔ لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہو چکا ہے، اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو۔ اب یہ اس کے دو طرح کے معنی مان سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو برے کام کر رہے ہیں ان کو برا کام کرنے دو، وہ اپنی گمراہی کا وبال چکھ لیں گے، تمہیں ان کی گمراہی سے نقصان نہیں ہوگا اگر تم ہدایت پہ ہو، یہ معنی۔ اور یہ معنی لینا شروع کر دیا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں لوگوں نے۔ تو جامع ترمذی اور ابو داؤد کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا، لوگوں تم اس آیت کو مس کوٹ کر رہے ہو کہ اے اہل ایمان، تم اپنی جان کی فکر کرو، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا تمہیں جو گمراہی پر ہے اگر تم ہدایت پہ ہو، اور تم اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم نے لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دینی۔ اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی جگہ کچھ لوگ آباد ہوں اور وہ برائی کو ہوتا دیکھیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں، قریب ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لے گا۔ لہذا اس سے یہ پلی لے کر کہ ہم تو ہدایت پہ ہیں نا، جو گمراہی والے انہیں ہم نے روکنا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں لینا ہے اس کا۔ اچھا، اب آپ سوچ رہے ہو کہ پھر کیا مطلب لینا ہے؟ مطلب یہ لینا ہے کہ ان کو دعوت و تبلیغ آپ نے کر لی، اس کے باوجود وہ حق پر نہیں آ رہے، تو آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ان کی نحوست تم پہ پڑ جائے۔ اگر آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ کا کام تھا سمجھانا اپنے والدین کو، بیوی بچوں پہ تو خیر سختی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بیوی بچوں کے علاوہ باقیوں پہ آپ بائی فورس نہیں کر سکتے، تو آپ نے سمجھا دیا۔ اب خدا نہ خاصا، جس طرح وہ بابا جی ہمارے یہاں آتے تھے ریگولرلی، گجرانوالہ سے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آخری دفعہ جب آئے انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کے ساتھ کھانا ہمارا اکٹھا ہے، تو میں کھانا کھا لیا کروں، یہ نہ اس کی نحوست مجھ پہ پڑ جائے۔ میں نے کہا آپ سمجھاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا بس آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ پہ کوئی نحوست نہیں اس کی پڑنی۔ تو یہ نحوست والا کنسیپٹ کہا گیا کہ اگر تم ہدایت پہ ہو نا تو تمہیں نقصان نہیں ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ لیکن یہ اس کے بعد ہے جب آپ وہ 4 شرطیں پوری کریں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کی بات کی تلقین کرے، صبر کر لیں، اس کے بعد بھی کوئی نہیں مانتا، تو لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی اگر تم ہدایت ہو۔ اب آپ کو سمجھ آیا؟ اور اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ اگر کسی جگہ ایسے لوگ ہوں جو برائی کو روک سکتے ہوں اور وہ برائی نہ روکیں اپنی زبان سے یا ہاتھوں سے، تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب کی لپیٹ میں لے گا، اور پھر تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ پریکٹیکلی ہمیں یہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہو سکے تو برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکو، حکمرانوں کا کام ہے، یا گھر میں مرد کا کام ہے جو گھر میں بڑا ہے، ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن اس کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ اللہ کو ایسے بندے پسند نہیں، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب بڑے خوبصورت ایک ٹرم یوز کرتے تھے، گونگے شیطان نہ بنو۔
یہ گونگا شیطان ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ اس کی سپورٹ میں آپ کو ایک حدیث بھی میں بتا سکتا ہوں المستدرک للحاکم میں، جس کے اوپر میری ایک ویڈیو بھی الگ سے ریکارڈڈ ہے. بنی اسرائیل پر عذاب کیوں آیا جو وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے. سورۃ الاعراف میں ایک ڈیٹیل واقعہ ہے نا کہ ہفتے کے دن کا شکار اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، تو المستدرک للحاکم میں ان آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک تفصیلی حدیث ہے. ویسے تو قرآن میں ہی وہ واقعہ تفصیلی ہے. سورۃ الاعراف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا شکار منع کیا، اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ شکار بھی پھر ہفتے والے دن مچھلیاں پھدکتی تھی ان کی نظروں کے سامنے. اب اس وقت ظاہر ہے دل کو تھامنا ذرا مشکل ہے، پورا ہفتہ مچھلی قابو نہ آئے، اور جس دن مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ آج سے کچھ کر نہیں سکتے، پھدکتی تھی، تو انہوں نے کیا گلا کیا، انہوں نے ایڈجسٹنٹ گڑے کھودے. مد و جزر کی وجہ سے وہ پانی چڑھ کے ان گڑوں میں آتا تھا، جب پانی اترتا تھا تو وہ مچھلیاں گڑے میں رہ جاتی تھی، اتوار والے دن وہ شکار کر لیتے تھے. ہیلا کر لیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے. ایک گروہ وہ تھا جو اس فتنے میں مبتلا ہو گیا، اس نے یہ والی ہیلا بازی شروع کر دی. دوسرا گروہ وہ تھا جو خود تو نہیں کرتا تھا یہ کام اور اللہ سے ڈرتا تھا، لیکن ان کو نہیں روکتا تھا، اور وہ یہی سمجھتا تھا یہ جو حضرت ابوبکر نے کلیریفیکیشن دی کہ بھائی یہ نہ سمجھنا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تانوں کوئی نقصان نہیں ہوئے گا اگر تسی خود ہدایت پہ ہو، منع کرنے کی ضرورت نہیں. حضرت ابوبکر نے کہا یہ مطلب نہیں لینا. وہ جو دوسرا گروہ تھا نا، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کریں گے، حرام ہے، ان کو من چھوڑیں گے. الٹا جو تیسرا گروہ تھا ہمارے جیسا منہ پھٹ ہر زمانے میں رہتے ہیں سر، وہ ان کو منع کرتا تھا کہ کام نہ کرو تو کام پہ جائے گا. تو وہ جو بیچ والے تھے نا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے، وہ بجائے ان کو سمجھے اتنی بزدل، آج بھی علماء دیکھیں اتنے بزدل ہے کہ گمراہوں کو تو سمجھاتے نہیں ہے، جو دلیر ہیں ان کو بزدل بناتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی وہ جو تیسرا جو بیچ والا گروہ تھا نا، وہ گمراہوں کو کہتا تھا ان کو ان کے حال پہ رہنے دو، اور جو بیچارے سمجھا رہے ہوتے تھے وہ کہتے تھانوں کے پہ ہی ہے، انہوں نے سمجھانا تھی، مرن دو انہوں. اور یہ بیسیکلی ان کی بزدلی ہوتی تھی. دونوں طرف اچھے بن جائے نا، وہ درمیانہ گروپ تو دونوں کو اچھا لگے گا نا. ان کو اس لیے اچھا لگے گا کہ برائی کر نہیں رہا، ان کو اس لیے لگے گا کہ سانوں کچھ نہیں کہہ رہا. تو یہ خود بھی بزدل ہوتے ہیں مولوی، معذرت کے ساتھ. جو لوگ ریورٹ ہو کے قرآن و سنت کے منہج پہ آتے ہیں، کئیوں کے ماں باپ، کئیوں کے بڑے بھائی رشتہ دار خود بھی بزدل ہوتے ہیں اور ان کو بزدل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور تانوں کیڑی پئی ہے جی، چپ کر کے اپنا نماز روزہ کرو. تو یہی حرکت کی انہوں نے بھی. تو ان لوگوں نے پتا کیا جواب دیا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو منع اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے. ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جنت 4 شرطیں پوری کرنے سے ملنی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بہت آسان، دنیا ہار بھی ڈالے گی گلے میں، لیکن اگلی جو 2 باتیں ہیں وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرنی ہے، اور اس کے بعد پھینٹی کنفرم وتواصوا بالصبر، پھر صبر کرنا ہے. یہ 2 کام مشکل ہے. یہ پورا واقعہ قرآن میں سورۃ الاعراف میں آیا. اس کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں ایک تفصیلی حدیث ہے. وہ تابعی کہتے ہیں ابن عباس جب یہ قرآن میں آیات پڑھا کرتے تھے تو اس جگہ آ کے رویا کرتے تھے. کیوں روتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ تو بتا لیا، اس میں بتایا کہ جو لوگ نیکی کی دعوت کرنے والے تھے، ان کو برائی سے روکنے والے تھے، اللہ نے انہیں نجات دے دی اور وہ کامیاب ہو گئے، وہ تو ہے جنتی. اور دوسروں کو اللہ نے کہا جو یعنی کہ وہ گناہ کرنے والا گروپ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا. کونوا قردۃ خاسئین. اور تیسرے گروہ کو اللہ نے بتایا نہیں کہ ان کا انجام کیا ہوا ہے. یہ بندر بن گئے، ان کو جنت مل گئی. جو تیسرا تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، تو ابن عباس رو کے کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی ابن عباس کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے، لیکن وہ چاہتے تھے مجھے کسی طریقے یہ پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. یعنی اگر وہ بچ گئے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، حسین بننے کی کون سی ضرورت ہے. کہنے نہیں ابن عباس روکتے سن حسین کو. بھائی حسین نے سورۃ الاعراف پڑھی ہوئی تھی،
حسین نو بھی پتا سی کون قردۃ خاسئین کے ہے. اچھا یہ بندر کا لفظ دیکھ لیں بنو امیہ کے لیے بھی آیا ہے. المستدرک الحاکم میں حدیث ہے, مسند ابی یعلا میں صحیح سند سے موجود ہے, سلیم حسن نے صحیح کہا, امام ذہبی نے صحیح کہا, امام حاکم نے صحیح کہا, شیخ البانی نے صحیح کہا, شیخ زبیر الزئی نے صحیح کہا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا میں نے آل امیہ بنو امیہ بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبر پہ ناچتے ہوئے دیکھا ہے. حضور اتنے غمزدہ ہوئے کہ وفات تک حضور کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا گیا کہ میری وفات کے بعد یہ بندر میرے ممبر پہ چڑھ گئے. تو یہ بندر کی مثال ادھر بھی فٹ ہوئی ہے, ادھر سے بندر بنو امیہ ہے, یہ اللہ نبی فرما رہے ہیں. پریکٹیکلی وہ بندر بنے نہ ہو, حضور ان کو پہلے بندر بنا گئے کہ بندر ممبر پہ کود رہے. کونوا قردۃ خاسئین. تو ابن عباس کہتے تھے کاش مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ درمیان والے لوگوں کا کیا بنا جو میٹھی میٹھی دعوت کرتے تھے. وہ تو اللہ نے نہیں نہ دسیا, وہی تو آپ کا چیک ہے. وہ آپ ویسے مجھ سے پوچھ لیں تو ان کا اشر وہی ہوا ہے جو ہونا چاہیے تھا. کیوں کہ وہ اس میں شامل ہیں, اس گناہ میں شامل ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کہیں پہ اگر برائی ہوتی ہو اور لوگ اسے برا سمجھتے ہو تو وہ ایسے ہیں گویا وہاں موجود ہی نہیں, اور دوسری جگہ کے اوپر ایک شخص موجود ہے جو وہاں اس برائی کے ہوتے ہوئے موجود نہیں لیکن اس برائی پہ راضی ہے اور اس کے لیے کوئی تگو تو اس کو کرنے کو کہتا ہے میں کہ وہ تو ادھر ہے, تو وہ گویا کہ اس میں شامل. یہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اسے اس میں ایمبیگوس رکھا ہے تاکہ پتہ چلے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کامیاب جو ہونے والے تھے وہ اللہ نے بتا دیے. اللہ نے آدھے بندے تو نہیں بتانے تھے کامیاب ہونے والے. اللہ نے فرمایا ہم نے نجات دے دی ان کو جو ان کو برائی سے روکا کرتے تھے. دوسرے باقی سارے اس کیٹیگری میں یا 0 ہے یا 1 ہے, درمیان اس سے کوئی نہیں ہے. یا پھر مقام اعراف سے کھلو, وہ سورۃ الاعراف میں ہے نا, نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی, بس بیچارے پھر جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو طمع کریں گے, جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو روئیں گے, کدھر اللہ ایسے ہی نہ سوٹ دبے. تو یہ میرے بھائی بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. تو اس آیت سے مجھے یہ چیز یاد آئی کہ یہ برائی کے حوالے سے, اور اس امت کے لیے تو اسپیسیفکلی سورہ آل عمران میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی. سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی, لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے. ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پہ آیا. کیوں؟ ایمان کامل اس کا ہے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے, اللہ کے لیے حمیت ہو اس کے ساتھ, اس لیے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکی کی دعوت کرنے والے اور برائی سے روکنے والوں کی مثال ایک کشتی کی سی ہے جس پہ لوگ سوار ہوں اور اس کی 2 منزلیں ہوں. اوپر کی منزل کے لوگ اور نیچے کی منزل کے لوگ الگ الگ ہیں, لیکن جو پانی ہے نا وہ اوپر والی منزل میں ہے اور نچلی منزل کے لوگ پانی حاصل کرنے کے لیے اوپر کی منزل میں جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں جو بار بار سیڑھیاں چڑھنی پڑ رہی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی کشتی میں سوراخ کر کے تو دریا کا پانی ڈائریکٹ ہی نیچے سے نکال دیں. تو آپ کو کیا کہیں گے اس پہ کہ جب یہ کوئی کام کرے تو کیا ہوگا کہ جی اوپر سیڑھی تو چڑھنی پڑتی ہے, ڈائریکٹ ہی کاٹ لینے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ اب اوپر والے لوگ اگر یہ کہنا شروع کر دیں کہ وہ تو اپنے حصے میں کھدائی کر رہے ہیں, خیر ہے, تو وہ خود بھی ڈوبیں گے, ہم تو ڈوبے ہیں سر, ہم تمہیں بھی لے ڈوبے. اگر وہ ان کو روکتے ہیں تو خود بھی بچتے ہیں, ان کو بھی بچا لیتے ہیں, اور اگر نہیں روکتے تو خود بھی ڈوب جائیں گے. اس سے زیادہ کس طرح سمجھائی جائے بات کہ برائی سے روکنا کتنا ضروری ہے. اور سب سے مشکل دنیا کا کام برائی سے روکنا ہے. اچھائی کی دعوت دینا تو اتنا اچھا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلا جو پریزیڈنٹ تھا ٹرمپ, اتنا ہارڈ لائنر قسم کا وہ کرسچن تھا, یہودی نما کرسچن, لیکن اس کے سامنے بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. لیکن برائی سے کو روکے بتائیں, برائی سے تو کوئی بھی نہیں سنتا. آپ کسی کو نماز پڑھنی چاہیے, وہ کہے گا ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے نماز نہ پڑھے تو اتنے کوڑے تجھے لگنے چاہیے اور تجھے اس وقت تک پریزیڈنٹ قید کروانا چاہیے, پرائم منسٹر, جب تک کہ تو توبہ نہ کر لے. پھر دیکھو تھوڑا اکرام مسلم کرے گا, پھر سارے ویزا بھی کہنے والے ہونا کسی نے نہیں چھوڑنی, کیونکہ یہ نہیں انل منکر ہے.
मुनकर के मुनकिर हैं। क्यों जी, सही बोला है मुफ्ती साहब, मुनकर के मुनकिर हैं, इनकारी है, यानी कि ये चीज ही ऐसी है। तो अमर बिल मारूफ बड़ा आसान है। तो नबी इस्लाम फरमाया अगर वो कश्ती वाले उनको रोक लेते हैं कश्ती में सुराख करने से तो खुद भी बचते हैं और उनको बचा लेते हैं, और अगर नहीं रोकते और कहते हैं ठीक है वो तो अपने हिस्से में सुराख कर रहे हैं, तो वो भी डूबेंगे और वो भी साथ गया। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू भी है। वो हदीस है बुखारी मुस्लिम दोनों में है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि मैंने चंद वाइजीन को जहन्नम में कोलू के गधे की मानद अपनी अंतड़ियों के गिर चक्कर काटते हुए देखा। जिस तरह हमारे यहां कोलू का बैल होता है ना, वो गंदम के सिट्टों में से दाने अलग करने के लिए वो बैल चलाया जाता था, या कुएं से पानी निकालने के लिए वो गोल चक्कर काटता रहता है। तो मैंने वाइजीन को देखा कि अपनी अंतड़ियों के गिर्द वो, जिस तरह गधे भी यूज होते थे ना अरब में, यहां तो ज्यादातर बैल यूज होते हैं, और अहले जहन्नम फिर उसके गिर्द जाके जमा होते हैं कि हजरत साहब हम तो जहन्नम में आए हैं, आप क्यों? आप तो शेखुल तफसीर थे और उस्ताजुल उलमा थे, आप तो यादगार असलाफ थे, तो आप यहां क्या कर रहे हैं? तो वो कहेंगे कि अफसोस, जो इन चीजों का हम तुम्हें हुक्म देते थे ना कि करो, हम खुद कोई नहीं करते थे, और जिन चीजों से हम तुम्हें मना करते थे हम खुद उससे मना नहीं होते। और इसका क्लाइमेक्स वो हदीस है जो मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में डाली है, बंदा कांप उठता है। सही मुस्लिम में शुरू में आपको हदीस मिल जाएगी 177, 179, ये दो हदीसें हैं मुस्लिम शरीफ में किताबुल ईमान में, और इमाम मुस्लिम इसे ईमान वाले चैप्टर में लेके आए। एक ताबी अब्दुल्ला बिन उमर से ये हदीस बयान करते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जब भी किसी नबी को मबूस किया ना, तो उसके चंद मुखलिस साथी होते थे जो उसके पैगाम को लेके चलते थे। यानी इसमें खुद रसूलुल्लाह भी शामिल है, और इसको सपोर्टिव सूरह मरियम की आयत भी है कि अंबिया के जाने के बाद नाखलफ लोग उनके जानशीन बन के जिन्होंने नमाजें जाया की और शहवात की पैरवी की, अनकरीब उन्हें दोज़ख की वादी गई में फेंका जाएगा। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये तफसीली हदीस बयान की थी। तो अब्दुल्ला बिन उमर से एक ताबी कहता है कि मैंने अब्दुल्ला इब्न मसूद से ये हदीस खुद सुनी थी कि नबी इस्लाम फरमाया जब कभी भी कोई पैगंबर दुनिया में आया ना, उसके साथ यही हुआ है कि उसके चंद मुखलिस साथी होते थे जो उसके पैगाम को लेके चलते थे। फिर जब वो साथी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से जाना शुरू कर देते थे, यानी फौत हो जाते थे, तो उनकी जानशीन ऐसे लोग बनते थे कि वो कुछ कहते थे जो करते नहीं थे, और वो कुछ करते थे जिससे मना किया गया होता था शरीयत में। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे हुक्मरान जो हैं, इनके साथ जो हाथ से क़िताल करे वो मोमिन है, जो जुबान से क़िताल करे वो मोमिन है। जैसे मैं क़िताल कर रहा हूं जुबान से, क़िताल के लिए जरूरी नहीं हाथ, लेकिन ना कैसा क़िताल है, जुबान से ही सारे उलमा ज़बा हो गए। आपको ये इल्मी लाशें इनकी नजर नहीं आ रही है, चलते फिरते मुर्दे हैं ये। कहते हैं ना, वो बंदा कहते हैं ज्यादा गम लग जाए, कहते हैं जिंदा लाश है। तो ये सारे फिरकों के उलमा जिंदा लाशें बनी हुई हैं, क्योंकि ये जुबान से इनके साथ क़िताल किया हमने। तलवार तो भी उठाई नहीं है, उम्मीद है तलवार तक नौबत नहीं आनी, इमाम महदी आ जाएंगे, ये वैसे ही तुलक़ा होंगे, ये इंशाल्लाह हमारे साथ मिल जाएंगे आके। इनको वैसे ही उस वक्त हमने माफ कर देना है, 4 महीने का टाइम देना है, या तो आ जाए हमारे साथ, अदरवाइज जहां पाए जाए कत्ल किए जाए। ये सब तुलक़ा होंगे इंशाल्लाह इमाम महदी के जमाने में। और फिर नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो दिल में उनसे क़िताल करे वो भी मोमिन है। यानी दिल में तो क़िताल वही लोग करेंगे ना जो वामुन नास है। अब ये हदीस को जरा देखें और हजरत हुसैन इब्न अली का आप करैक्टर देखें। हुसैन इब्न अली यही समझते थे ना कि मैं नबी इस्लाम का नवासा, जन्नती नौजवानों का सरदार, और अल्लाह ताला ने हमारे घर में कुरान नाजिल किया, पैगंबर हम में मबूस किया, तो अब पैगंबर के उस दीन का कस्टोडियन तो मैं हूं। और फिर जो सूरतुल मायदा में आता है, क्यों नहीं रोका इनके रुहबान और अहबार ने इन्हें हरामखोरियों से। अल्लाह ताला ने यहूदियों को टॉन्ट किया इस बात में कि इनके उलमा और सूफी इनको हरामखोरियों से क्यों नहीं रोकते। तो नबी इस्लाम की वफात के बाद नबी इस्लाम के बिहाफ पे वो कौन से उलमा थे जिन्होंने हुक्मरानों को बुराइयों से रोकना था? अहलुल बैत,
حسین ابن علی یہ سمجھتے تھے. لوگ کہتے ہیں لوگ سمجھاتے سن, او یار وہ لوگ سانو نہیں سمجھا سکتے, ساڈے کول بولنا سن انہوں سمجھا دئیے کہ اللہ دے بندے ہو اے آیتاں نے حدیثاں نے. تو حسین ابن علی, اور یہی دیکھیں جو حضرت حسین کو سمجھانے والے تھے ان کو تو سمجھ نہیں آئی ہوئی تھی, لیکن حضرت حسین کے مخالفین کو سمجھ آ گئی تھی. اسی لیے دیکھیں وہ جب تک حسین سے بیعت نہ ہو جائے وہ سکون سے نہیں بیٹھے. پوری دنیا نے بیعت کر لی ہے, خیر ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹمائز اس وقت ہوگی جب حسین اس کو مانیں گے, کیونکہ حسین کے ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری ملوکیت لیجیٹمائز ہو گئی ہے. جو وارث رسول ہیں, پیغمبر کی اولاد ہے, انہوں نے ہمیں مان لیا. اچھا یہ بات ان کو بھی سمجھ تھی کہ جب تک حسین بیعت نہ کرے نا ایت اسی جعلی حکمران دیا, ہاں اے تاندلی دے حکمران اسی جدوں تک اے نہ مان لیں, ان کو یہ سمجھ تھی. تو میرا ایک کلپ بھی تھا اس میں, the difference between the natures of ابن علی and ابن عمر, یعنی حسین ابن علی وہ کیوں اتنے ہارڈ لائنر تھے اور دوسری طرف عبداللہ ابن عمر کیوں سافٹ تھے. یہ حدیث وہ تابعی کہتا ہے جب میں نے عبداللہ بن عمر سے بیان کی نا تو انہوں نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, یہ مولانا شریف نہیں ہے, مسلم شریف ہے. اب وہ تابعی کہتا ہے, پھر میں اس پہ ذرا کامنٹ دیتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں مان رہے تھے, کیونکہ اگر وہ اس حدیث کو صحیح مان رہے ہوتے تو ان کو یہ پتا چل جاتا کہ میں جو نیوٹرل رہا ہوں یہ تو غلط ہے, حسین کا سٹانس ٹھیک ہے. اور یہ مانتے تھے حسین ابن علی کو, وہ غلط نہیں کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ لوگ مکار ہیں, آپ کو شہید کر دیں گے, آپ کر رہے ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں مجموع الزوائد کے اندر المستدرک للحاکم میں موجود ہے, ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالا ہے کہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کوئی نیکی چھوڑنے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے, میں نے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کیا, نہ کوئی نیکی چھوڑی ہے, اپنی طرف سے پوری کوشش کی, سوائے ایک کام کے کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے خلاف قتال نہیں کیا. تو یہ عبداللہ ابن عمر کو اپنی وفات کے دنوں میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ مجھ سے غلط ہوا. اور دیکھ لیں پھر جس بنو امیہ کے خلاف وہ کھڑے نہیں ہوئے اسی بنو امیہ نے انہیں مروایا. صحیح بخاری میں ان کے پاؤں میں تیر مروا دیا تھا حجاج ابن یوسف نے, نیزہ مروا دیا تھا, اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی ہے 74 ہجری میں. تو آخری وقت میں سمجھ آ گئی. تو وہ تابعی کہتا ہے عبداللہ بن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کیا کیونکہ یہ تو ان کی پوری ڈاکٹرن کے خلاف تھی نا, کہ جی ان حکمرانوں کے خلاف جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے, جو زبان سے کرے مومن ہے. یہ ان حکمرانوں کی بیعت کیے ہوئے تھے, بخاری مسلم میں یزید کی بیعت کی تھی عبداللہ ابن عمر نے, حضرت علی کی بیعت نہیں کی کہ جی اختلاف پیدا ہو گیا, یزید کی بیعت کر لی. بخاری مسلم میں آتا ہے. پھر یہ لوگوں کو بیعت توڑنے سے روکتے بھی تھے واقعہ کربلا کے بعد, اور جن کو روک رہے تھے وہ بھی صحابہ ہی تھے نا. انہوں نے کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو نہیں دیکھی تھی. عبداللہ ابن مطیع بخاری مسلم میں آتا ہے. تو اور یہ البدایہ والنہایہ سے ایک حوالہ پیش کرتے ہیں تاریخ ابن کثیر سے کہ محمد بن انفیہ عبداللہ ابن مطیع سے ملے تو ان کو کہا کہ میں نے تو یزید کو بڑا صوم و صلات کا پابند پایا ہے اور سنت ڈھونڈنے والا, تلاش کر کر کے اس پہ عمل کرنے والا پایا ہے. یعنی جن کے باوجداد نے سنتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے قتل کی ہیں اس کو انہوں نے سنت کے اوپر عامل اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے. تو عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ حضرت جتنا عرصہ آپ رہے ہیں نا وہاں اتنا عرصہ میں اس نے یہ نیکی کے کام کیے ہیں, ادروائز وہ شرابی ہے اور شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حلال ٹھہرایا ہوا ہے, قریب آسمان سے پتھر برس پڑے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ ابن مطیع صحابی, اور محمد بن انفیہ تابعی ہے. پوری روایت بیان کریں نا, تابعی اور صحابی کا کال ٹکرائے تو ہم کس کی بات کو مانیں گے؟ اور ویسے بھی اصول محدثین ہے کہ جب کوئی شخص اس بات میں بات کر رہا ہو نا اور دوسرا نفی میں, تو نفی جہالت کی بنا پہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو. اس بات جو شخص کرتا ہے اس کی رائے زیادہ ہوتی ہے. یعنی ایک شخص کہتا ہے میں نے ایسے ہوتے ہوئے دیکھا, دوسرا کہتا ہے میں نے تو نہیں دیکھا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کام ہوا نہیں ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو کعبے کے اس چوکور کمرے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو اس کمرے کے اندر فلاں ستون کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کس صحابی کی بات مانی جائے گی؟ جس نے دیکھ لیا. کیونکہ نہ دیکھنا تو جہالت کے وجہ سے, یہ جہالت عربی والی ہے, اردو والی نہ, جہالت سے مراد ہے نہ جاننے کی وجہ سے, ان نون ہونے کی وجہ سے ایسے ہو سکتا ہے. لیکن جس نے دیکھ لیا, تو عبداللہ ابن مطیع تو دیکھ آئے تھے کہ اس نے کیا حرکتیں کی ہیں. تو
تو عبداللہ بن عمر کو یہ بات سمجھ آئی. اچھا وہ اب تابعی کہتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میں بڑا عرصہ پریشان رہا کہ عبداللہ بن عمر کو میں اب کیسے منواؤں اس بات پہ. تو اللہ کا کرنا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تشریف لے آئے مدینہ شریف. تو مجھے خود ہی ایک دن عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ابن مسعود کی جا کے زیارت نہ کریں، ظاہر سینئر صحابی ہیں وہ، انہوں نے ہی جانا تھا ان کے پاس. تو کہتے ہیں میں نے کہا، میں نے دل میں سوچ دیا کہ یہ جائیں گے نا تو میں وہ حدیث پوچھوں گا ان کے سامنے. یہ بھی ایک بڑے بندے کی غلطی نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں وہاں جب گیا ملاقات ہوئی تو میں نے ابن مسعود سے کہا کہ حضرت آپ نے مجھ سے یہ حدیث نہیں بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا اس کے کچھ مخلص ساتھی ہوتے تھے، جب وہ چلے جاتے تھے پھر نااہل حکمران بن جاتے تھے ان کے جانشین، وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، اور جس چیز سے روکا گیا ہوتا تھا وہ کرنا شروع کر دیتے تھے. ان سے جو ہاتھ سے قتال کرے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے وہ مومن ہے، اور جو دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ آخری درجے کا. تو ابن مسعود نے کہا ہاں یہ بات میں نے خود رسول اللہ سے سنی تھی. پھر کہتے ہیں عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی حدیث کے بارے میں کوئی ریلیکٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کی تصدیق ہو جائے اس کے بعد کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس چیز سے انکار کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی حدیث پہ عقلاً اعتراض کرنا کوئی گناہ یا گمراہی نہیں ہے، لیکن جب پتہ چل جائے اس کے بعد گمراہی ہے. ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسے ہوتا تو ان کی پوری ڈاکٹرین اپنی ختم ہوتی تھی. وہ تو خود نیوٹرل ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے تو کوئی نہیں بنو امیہ کے خلاف قتال کیا ہوا تھا. اور میرا خیال ہے شاید یہی وجہ تھی کہ آخری وقت میں پھر وہ پچھتاتے تھے، جو میں نے آپ کو مجموع الزوائد اور المستدرک الحاکم کی روایت بتائی. اب یہ ساری باتیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103 کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار صاحب تو بیان نہیں کریں گے، یہ کوئی بریلوی عالم تو بیان نہیں کرے گا، دیوبندی تو نہیں کرے گا. اول تو ان میں سے اس میں سے کئی چیزوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا. تو اللہ کے فضل سے ہماری جو تفسیر کی کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے نا علا وجہ بصیرت، اس کو جو بندہ بھی سنے گا، اللہ کا فضل ہے سورۃ المائدہ بھی ہماری کمپلیٹ ہونے والی انشاءاللہ تعالی. جو بندہ بھی اسے سنے گا اس سے پتہ چلے گا کہ واقعی کو ویلیو ایڈیشن ہوئی ہے. اس کے بعد سینکڑوں تفاسیر آپ پڑھتے رہیں اور ڈھونڈتے رہیں چیزیں. ایون جس کے بارے میں ان کا مان ہے نا تبری اور ابن کثیر، وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اتنی تفصیلی گفتگو ادھر بھی ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہوتی، اسکیٹرڈ فارم میں ہوتی ہیں. کئی چیزیں انہوں نے اسکپ بھی کی ہوتی ہیں امت کے وسیع تر مفاد کے اندر، کیونکہ جب سنی شیعہ کنفلکٹ آ گیا ہے اس کے بعد آپ ہر چیز کو آپ نے یہ اینک لگا کے دیکھنا ہے کہ ادھر یہ ڈنڈی کیوں لگی ہوئی ہے، وہ اس کے پیچھے کوئی اور مسئلہ ہو. ہر گل بھی ایک گل ہوتی ہے، وہی اصل گل ہوتی ہے. جو پنجابی میں کہا جاتا ہے نا ہر بات کے اندر کی ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے. کیونکہ وہ بات جب بیان کی جاتی ہے تو میرے بھائی پھر گالیاں پڑتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار، وہ اکثر کہہ دیتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ ہے تھا، لیکن ایسے قرآن میں بیان کرنا کیوں ضروری تھی؟ اس لیے کہ قرآن میں تو اتنا سخت فتویٰ آیا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے، تو ہم نے ہر وہ چیز ڈسکس کی. ویسے تو آپ کہتے ہیں جی صحابہ جو ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو حضرت حسین صحابی نہیں ہے؟ اس طرح کی آیات کو حضرت حسین کی زندگی میں دیکھا جائے گا نا، اور آپ نے کس کو پیش کرنا ہے؟ اور مسلمانوں کے بارے میں جو سورۃ الحجرات میں آیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے جنگ کرو، قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق پر آئے. اب یہ والی جنگ یہ تو حضرت علی نے لڑی ہے نا، جمل اور صفین اور نہروان. تو اس کے لیے حضرت علی کو رول ماڈل کے طور پہ آپ پیش کر کے بتائیں گے نا کہ پریکٹیکلی صحابہ کی زندگی میں یہ چیز ہے. تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں صحابہ کی رٹ لگانے والے بھی سلیکٹو صحابہ کو مانتے ہیں اور سلیکٹو صحابہ کی بھی سلیکٹو باتیں مانتے ہیں. یعنی جن صحابہ کو یہ مان بھی رہے ہیں نا ان کی بھی ساری باتیں نہیں مان رہے، ان کی بھی چند باتیں مانتے ہیں، کیونکہ ان میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف ہیں. مثلا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انہوں نے ایک جعلی روایت پیش کی سنن کبریٰ البیہقی سے، دلائل النبوہ سے جو مشکات میں بھی ہے، اور یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں حضرت عمر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لے اور مجھے غار ثور کی ایک نیکی دے دے. یہ ہمیں بچپن سے سنایا جاتا ہے، جعلی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں. اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا خیبر کے دن جس سے اللہ اور اس کا رسول
محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں, تو ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ وہ خوش نصیب کون ہے. صبح حضرت علی کو وہ جھنڈا ملا اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مجھے یہ خواہش ہوئی, میں نے کبھی کسی عمارت کی تمنا نہیں کی لیکن یہ مجھے خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا علی کی بجائے مجھے مل جاتا. اب یہ حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت علی کے فضائل میں, یہ کتنے سنی علماء کو بھی پتہ ہے, اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ مجھ سے پہلے اس روئے ارض پہ یہ حدیث کسی نے امام مسلم کے علاوہ بیان کی ہو, امام مسلم کو نقل کی ہے, کسی عالم کی تقریر میں ہو, حضرت علی کے فضائل والے چیپٹر میں کسی نے یہ والا حصہ نقل کیا ہو. بس اتنا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ اگلے مسلم کے الفاظ جو حضرت ابو ہریرہ نے نقل کیے, اور اس میں میں نے شیعہ کو بھی پھکی دی ہے کہ تم حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں زبان کھولتے ہو, حضرت ابو ہریرہ نے اہل بیت کی شان کی حدیثیں بیان کی ہیں, ان میں یہ بھی حدیث ہے, یہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے. میں نے اپنے ممبر پہ بنو امیہ کے بنو مروان کے بندروں کو کودتے ہوئے دیکھا ہے, یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہے المستدرک الحاکم میں اور مسند ابی جعلہ کے اندر یہ جو روایت آتی ہے یہ بھی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ الحمدللہ, اور یہ حدیث مسند احمد کی, جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے, اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کے علاوہ کسی شخص نے بیان نہیں کی ہے. یعنی حضرت حسین سے بغض, رسول اللہ سے بغض, اور رسول اللہ سے بغض کیا ہے, اللہ تک بات ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک, آمین. تو یہ حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی, اور اس کا باقی حصہ رہتا ہے الی اللہ مرجعکم, تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے, جمیعا تم سب کے سب کو, فینبئکم بما کنتم تعملون, پھر تمہیں وہ آگاہ کر دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے. یعنی اللہ فیصلہ کرے گا کہ کسی شخص نے کسی کو برائی سے روکا نہیں روکا, کس لیول کا مومن تھا, اس سے کیا ریکوائرمنٹ تھی, اور اس نے اس سے کم کیا. اب علماء تو یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہم دل میں برا جانیں گے. یہ ایک عام ریڑھی مان مزدور تو کہہ سکتا ہے کہ میری تو اتنا علم ہی نہیں کہ میں زبان سے روک سکوں, لیکن علماء تو نہیں یہ بہانہ کر سکتے, اور حکمران یہ نہیں کہہ سکتے جی میں نے تو صرف زبان سے روک دیا تھا, میرا اس کے بعد لینا دینا کوئی نہیں. ان کو تو اللہ پوچھے گا تیرے ہاتھ میں سلطہ تھا, تیرے ہاتھ میں مینجمنٹ تھی, تو بائی فورس چیزیں کروا سکتا تھا, تو نے کیوں نہیں ختم کروائی. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا سود کے حرام ہونے پہ, جب نواز شریف صاحب دوسری دفعہ پرائم منسٹر بنے, اور ان کی حکومت نے یونائٹڈ بینک کے تھرو سٹے لے لیا, وہ آج تک سٹے ہے. یہ ہماری عدالتیں ہیں, یہ ہمارے پرائم منسٹرز ہیں, یہ ہماری حکومتیں ہیں کہ پچھلے 22-23 سال سے سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سود ہے تو حرام ہے, لیکن ہم نے اپنے بینکوں سے سود ختم نہیں کرنا, جبکہ فیصلہ آ چکا ہوا. تو یہ کتنے مخلص ہیں اسلام نافذ کرنے کے, یہ آپ خود فیصلہ. تو یہ اللہ نے فرمایا نا کہ تمہیں لوٹ کے اللہ کی طرف آنا ہے, وہ خود فیصلہ کر دے گا کس کا کتنا اختیار تھا اور اس نے کیا کیا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا, لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا, پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا, اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے, اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے, اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے, جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں, پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے, وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز, واقعی میں صلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا, اور نماز کے بعد بھی اذکار, نماز کے اندر بھی اذکار, مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ, مسجد سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا, اس سے نکلنے کی دعا, پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں,
جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے، اب زور کا وقت اتنے بجے ہے، اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں۔ تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا، وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے، کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے، وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے، پھر بازار میں جانے کی دعا، سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا، وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں، کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا، خدا سے شروع ہو کے خدا پہ ختم۔ یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے، انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے، ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہو۔ تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر۔ سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی ہے، ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے۔ مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی۔ پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی ہے، ادھر بھی موت ہے، اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس سے، تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا، یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے۔ بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ، اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے۔ ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے ہیں، کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے، وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے، ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں۔ ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں۔ یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے۔ آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو۔ میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا، وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس بن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے، اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے۔ انہوں نے کتنا ظلم کیا کہ ہم سے قرآن چھین لیا۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی۔ ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہیں۔ یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں، قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے۔ لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا
کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا، تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں